أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. صدق اللہ العظیم. سورہ المدثر کی آیت نمبر 8 تا 16 آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ المدثر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کو پہنچانے کے لیے سنہری ہدایات ارشاد فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگ اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اب لیٹنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اٹھ جاؤ اور اللہ کے بندوں کو خبردار کر دو، انہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دو، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی پرستش کی دعوت دو، اللہ کی غلامی کی دعوت دو، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی دعوت دو. ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو. اب اپنے رب کی بڑائی میں نے قائم کرنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے معبود، یہ بت، یہ چودراہٹیں، یہ سرداریاں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اللہ کی بڑائی قائم ہونی ہے، سرداری ختم ہو جانی ہے. اور اس کے لیے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو پاک صاف رکھو. کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے. بتوں کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے، نفاق کی گندگی سے، اخلاق کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. اور یہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں، یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دعوت دینا ہے، کسی پر احسان نہیں کرنا. اگر کوئی احسان کرتے ہیں آپ، تو یہ دل میں نہ ہو کہ میں اس سے کوئی زیادہ چیزیں حاصل کروں گا. آپ جس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، یہ دعوت بڑی عظیم دعوت ہے. اس دعوت کی پاداش میں آپ کو لوگ ساحر کہیں گے، مجنون کہیں گے، کاہر کریں گے، آپ کو پتھر ماریں گے، آپ پر جو ہے اوچھ ڈالیں گے، لیکن آپ نے ان تمام تکالیف پر صبر کرنا ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کی ذات کے لیے صبر کرنا ہے. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جو لوگ آپ کو تکالیف دے رہے ہیں، انہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب جو ہے سور پھونک دیا جائے گا یا سور میں پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ بڑا سخت دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا. اتنا سخت دن ہوگا. یوم یجعل الولدان شیبا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے. السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا. ہر انسان قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں اکیلے اکیلے اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دے گا. اپنی جوانی کا حساب، اپنے فرصت کے لمحات کا حساب، صحت کے لمحات کا حساب، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا حساب. اس کا مقصد تخلیق کیا تھا؟ مقصد تخلیق اس کا یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نے انسانیت کو نیکی کا آرڈر کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، اللہ کو ایمان لانا ہے. اس کا بھی اللہ کے عدالت میں کھڑے ہو کر انسان کو حساب دینا پڑے گا. اللہ سے دعا کریں ہمیں قرآن کے ان سنہری ہدایات کو اپناتے ہوئے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے کی جرأت عطا فرمائے. اسلام کے نظام کو غالب کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.